الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا آقا کالی کملی والا تھا۔ اور میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا۔ تلا تم خود بخود بے تاب رہتا ہے، سلامی کو اگر تیرا کا اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ اور صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ قصر صداقت کی منزلت مجھ سے مت پوچھ، انہی کے در دولت پہ دلہا رسول بنتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، بزرگان ملت اور نوجوان بھائیوں، میں نے ایک شعر کا سہارا لیا کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ کائنات کے اندر سب سے بلند و بالا نسبت آمینہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ پھر یہ نسبت جس کو جس انداز میں میسر ہے، اس کا مقام و مرتبہ اسی اعتبار سے بلند و بالا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت امتی ہونے کی حیثیت سے آج ہم سب کو حاصل ہے۔ باعتبار امت، یہ امت ساری امتوں کی سردار و امت ہے، اس لیے کہ اسے نسبت مصطفیٰ حاصل ہے۔ پھر اس امت کے اندر طبقات ہیں، ہر وہ طبقہ جو نبی کے زمانے کے قریب ہے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اس کی عظمت اور شان اتنی ہی بلند ہے۔ ایک روٹی فروش گلی کوچے کے اندر روٹی بیچتا پھر رہا تھا اور صدا لگا رہا تھا، میرے ہاتھ میں تازہ روٹی ہے، اس کی قیمت 1 روپیہ ہے۔ میرے ہاتھ میں باسی روٹی ہے، اس کی قیمت 2 روپے ہیں۔ کسی نے روک کے پوچھا، بابا تازہ روٹی کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے، باسی روٹی کی قیمت کم ہونی چاہیے؟ اس نے کہا، یہ آپ کا معیار ہے، میں اس معیار کو غلط نہیں کہتا،
لیکن میں نے جو باسی روٹی کی قیمت زیادہ رکھی ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ باسی روٹی کل گزشتہ کی ہے اور تازہ روٹی آج کے دن کی ہے۔ جو کل گزشتہ تھا وہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کے ایک دن قریب ہے، تو یہ قیمت نسبت مصطفیٰ کی ہے، اسے پاک پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کا قرب حاصل ہے۔ بابا 1500 سال کے بعد ایک روٹی کو قربت مصطفیٰ نصیب ہو تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے کہ آج 1500 سال کے بعد بھی نسبت مصطفیٰ کی اتنی اہمیت ہے کہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، پاک پیغمبر کی نسبت اتنی اعلیٰ نسبت، پاک پیغمبر کی نسبت اتنی بلند و بالا نسبت کہ پاک پیغمبر کی نسبت کے اثر سے 1500 سال کے بعد ایک روٹی کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیے ان لوگوں پر، قربان جائیے اس جماعت پر، قربان جائیے ان افراد پر جن کو نسبت مصطفیٰ نصیب ہوئی ہے، تو براہ راست جن کو نسبت محمدی ملی ہے تو آپ کے سامنے بیٹھ کر ملی ہے۔ آئیے ساری امت کے اندر، سارے طبقات کے اندر خلاق عالم نے پاک پیغمبر کے صحابہ کو عظمت عطا کی ہے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے سارے صحابہ کو شان عطا کی ہے، پاک پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے سارے صحابہ کو بلندی عطا کی ہے، پاک پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے۔ لیکن اس نسبت کے اندر بھی مراتب ہے، اس نسبت کے اندر بھی فرق نظر آتے ہیں۔ پاک پیغمبر کے صحابہ میں بعض صحابہ وہ بھی ہیں جن کو پاک پیغمبر سے نسبت تھی تو بے مثال تھی، پاک پیغمبر کے ساتھ جن کا تعلق تھا تو بے مثال تھا۔ ہر صحابی پاک پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے نکھر گیا تھا، پاک پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے سنور گیا تھا، پاک پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے بن گیا تھا، اور پھر صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے پاک پیغمبر کا ہر صحابی اتنا بلند ہوا تھا، اتنا اونچا ہوا تھا، اتنی شان والا ہوا تھا، اتنے مقام والا ہوا تھا، اتنی بلندی والا ہوا تھا، اتنی رفتوں والا ہوا تھا، بلندیوں کی انتہا تک پہنچا تھا، اتنا اوپر چلا گیا تھا۔ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اب ساری کائنات کو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقہا سے بھر دیا جائے، امام مالک جیسے لوگوں سے بھر دیا جائے، امام شافعی جیسے لوگوں سے بھر دیا جائے، امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں سے بھر دیا جائے، جنید بغدادی جیسے ولیوں سے بھر دیا جائے، قطب غوث ابدال پارسا اور زاہدوں سے اس کائنات کو بھر دیا جائے، سارے ولی جمع ہو کر بھی، سارے فقہا جمع ہو کر بھی، سارے قطب جمع ہو کر بھی، سارے ابدال جمع ہو کر بھی اس نسبت مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو نسبت مصطفیٰ پاک پیغمبر کے صحابی کو ملی ہے۔ ساری کائنات کے ولی جمع ہو کر میرے پیغمبر کی نسبت حاصل ہونے والے اس صحابی کو جو مقام و مرتبہ میں صحابہ کرام میں سب سے کم
درجے کا سمجھا جاتا تھا، اس کی شان اتنی بلند ہو گئی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کہ سارے ولی، سارے غوث، سارے ابدال، سارے قطب اکٹھے ہو کر بھی محمد کے اس غلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا والوں، پیغمبر کے دیوانوں، صحابہ کے مستانوں، بات صرف اس کی ہو رہی ہے جس کو پیغمبر کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ نسبت مصطفیٰ نے اٹھایا اتنا ہے کہ سب سے چھوٹے درجے کا صحابہ کرام میں سے جو صحابی تھا اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ امام اعظم جیسے لوگوں سے کائنات کو بھر دیا جائے، وہ صحابی رسول کے قدموں پہ آنے والی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اتنا صحابی کی صحابہ میں بات کی ہے، پھر جس صحابی کو پاک پیغمبر سے جتنی مضبوط نسبت ہوئی ہے وہ صحابی اتنا ہی سنور گیا ہے، اتنا ہی بلند ہوا ہے، اتنی ہی شان کا حامل ہو گیا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ میں جسے دنیا سید الصحابہ کہتی ہے، امام صحابہ کہتی ہے، خلیفہ بلا فصل کہتی ہے، ابو بکر صدیق کہتی ہے، تمام صحابہ میں اللہ نے پاک پیغمبر کے اس غلام کو سب صحابہ میں سب سے مضبوط نسبت عطا کی تھی۔ اندازہ کرنا جو سب سے کم درجے کا صحابی تھا اس کے مقام تک دنیا جمع ہو کے نہیں پہنچ سکتی۔ پیغمبر کے اس صحابی، پیغمبر کے اس غلام، پیغمبر کے اس رضاکار ابو بکر صدیق کے مقام تک کیسے پہنچے گی جس کو نسبت مصطفیٰ نصیب ہوئی ہے، کامل نصیب ہوئی ہے، جس کو نسبت مصطفیٰ ملی ہے، سب سے اعلیٰ ملی ہے، جس کو نسبت مصطفیٰ ملی ہے، بڑی بے مثال ملی ہے، بڑی لاجواب ملی ہے، بڑی باکمال ملی ہے، ایسی نسبت ملی ہے۔ پھر خود پیغمبر اسلام نے کہا تھا دنیا والوں پیرا صحابی صدیق کتنا اونچا ہے، پیرا پیارا صدیق اتنا بلند ہے، کائنات والوں سارے سنو، پیرے اس صحابی کی عظمت اتنی بلند ہے، لو وزینا ایمان ابی بکرن با ایمان امتی لرجہا، نسبت مصطفیٰ صدیق کو نصیب ہوئی، سب سے زیادہ نصیب ہوئی، سب سے اعلیٰ نصیب ہوئی، سب سے بلند بن گیا۔ صدیق اکبر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ایسا چمکا ہے، پیغمبر نے کہا اگر ابو بکر کے ساتھ ساری امت کا ایمان تول لیا جائے، اکیلے ابو بکر کا ایمان ساری امت سے بھاری ہوگا۔ نسبت مصطفیٰ یہ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ پھر اس نسبت نے لوگوں کو اٹھایا، تحت الثری سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا چھوڑا ہے۔ ایسا بنایا کہ ابو بکر کا ایمان امت کے سارے لوگوں کے ایمان سے وزنی نظر آتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے یہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ دنیا والوں توجہ کیجئے گا، اسماعیل علیہ السلام نسبت پہ بات کر رہا ہوں۔ نسبت جس کو ملتی ہے، جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے وہ نسبت انسان کو اتنا ہی اٹھا چھوڑتی ہے، وہ نسبت انسان کو اتنا ہی اوپر لے جاتی ہے۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ ایڑیے رگڑتے ہیں زمین کے ساتھ، ایڑیے رگڑنے کی وجہ سے زمین سے چشمہ جاری ہوتے، پانی نکلتے، پانی پھوٹتے،
نسبت پیغمبر کی ہوئی، ابھی تو پیغمبری ملی بھی کوئی نہیں تھی، نبوت سے سرفراز بھی کوئی نہیں ہوئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرزند ارجمن زمین پہ قدم رگڑتا ہے، زمین پہ قدم رگڑنے کی وجہ سے پانی نکلتے، چشمہ جاری ہوتے، پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے پانی نکل آیا۔ دنیا والوں، یہ پانی کائنات کا سب سے افضل پانی سمجھا جاتا ہے، کائنات کے پانیوں میں سب سے اعلیٰ پانی زمزم کا پانی، وہ پانی جو پیغمبر کی انگلیوں سے نکلا، اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو اس مقابلے میں شامل ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ پانی جو زمین سے نکلا ہے، ان پانیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل پانی زمزم کا پانی ہے۔ زمزم کا پانی نکلا، اسماعیل کے قدم لگنے سے پانی کو نسبت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی، اللہ نے نسبت اسماعیلی کی وجہ سے پانی کو اتنی عظمت عطا کر دی کہ پانیوں کا سردار بنا چھوڑا ہے، اور پھر ایسا بنایا کہ آج تقریباً 5000 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے، بیر زمزم کو نکلے ہوئے پیغمبر کے قدم لگے تھے، نسبت اسماعیل کی ہوئی تھی، پانی نکلا تھا۔ نسبت کا اثر یہ ہے کہ 5000 سال کے بعد بھی پانی کا رنگ نہیں بدلتا، پانی کا ذائقہ نہیں بدلتا، پانی کی بو نہیں بدلتی۔ نسبت جو پیغمبر کی ملی تھی، پاک پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے پانی نکلا تھا، اللہ نے کائنات میں سب سے اعلیٰ بنا دیا تھا، پاک پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے پانی نکلا تھا، رب نے ایسا محفوظ کر لیا تھا کہ پانی کا رنگ بھی بدلنے کوئی نہیں دیا، ذائقہ بھی بدلنے کوئی نہیں دیا، بو بھی بدلنے کوئی نہیں دی، پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے آج بھی ذائقہ محفوظ ہے۔ یہ تو اسماعیل پیغمبر ہے، آئیے آمنہ کے لال فخر دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کو دیکھیے، پاک پیغمبر کی نسبت سے تیار ہونے والا ابو بکر صدیق، پاک پیغمبر کی نسبت سے بننے والا عمر بن خطاب، پاک پیغمبر کی صحبت سے تیار ہونے والا عثمان ذو النورین، پاک پیغمبر کی صحبت سے بننے والا علی شیر خدا، پاک پیغمبر کی صحبت سے بننے والے حسنین کریمین، پاک پیغمبر کی صحبت سے بننے والا کاتب قرآن امیر معاویہ، باپا اسماعیل کے قدم لگے، پانی نہیں بدلتا، اسماعیل کے قدم لگے، پانی رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا۔ میں کیسے مانوں جس ابو بکر کے سینے پہ محمد مصطفیٰ کے قدم لگے تھے، جس ابو بکر کے سینے پہ پیغمبر اسلام کی ایڈیاں لگی تھی، اسماعیل کی ایڈی لگے، پانی نکلے، کائنات کے پانیوں کا سردار بنتا ہے، محمد مصطفیٰ کی ایڈی صدیق کے سینے پہ لگے، صدیق امت کا سردار بنتا ہے، اسماعیل کے قدم پانی پہ لگے، پانی کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ مصطفیٰ کی نسبت صحابہ سے ہو جائے، صحابہ نہیں بدلتے، اس لیے کہ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے، زمزم کے کنویں پہ پانی نکلا ہے، نسبت کی وجہ سے پانی افضل، نسبت کی وجہ سے پانی اعلیٰ، نسبت کی وجہ سے پانی شان والا، نسبت کی وجہ سے پانی مقام والا۔ پھر ہوا کبھی ایسے بھی یہ زمزم کا کنواں دھندلاہٹ کی وجہ
سے بحور زمانہ کی وجہ سے اس کے اوپر گرد و غبار بھی آ گئی، یہ زمزم کا کنواں چھپ بھی گیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا نشانات بھی مٹے ہیں، رب کائنات نے ہر زمانے کے اندر، کائنات کے پروردگار نے ہر مکان کے اندر، ہر علاقے کے اندر اس زمزم کے کنویں کی حفاظت کے لیے لوگ پیدا کیے تھے، لوگ بھیجے تھے، لوگوں کو بتایا تھا زمزم کا کنواں یہاں موجود ہے، زمزم کا کنواں یہاں موجود ہے۔ لوگوں نے آ کے زمزم کے کنویں کی حفاظت کی تھی۔ اسی طرح پاک پیغمبر کے صحابہ کا حال ہے، پاک پیغمبر کی صحبت سے اصحاب محمد بنے تھے، جماعت محمد بنی تھی، لوگ بنے تھے، افراد بنے تھے، پیغمبر کے وفادار بنے تھے۔ جس طرح رب کائنات نے زمزم کے کنویں کو بچانے کے لیے اہتمام کیا تھا، لوگ بھیجے تھے، اسی طرح پروردگار عالم نے صحابہ کی عزت کو بچانے کے لیے ہر زمانے کے اندر لوگ بھیجے تھے۔ کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کو بھیجا تھا، کبھی شاہ ولی اللہ کو بھیجا تھا، کبھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بھیجا تھا، کبھی جناب شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کو بھیجا تھا۔ ہر زمانے کے اندر پیغمبر کے صحابہ کے کردار کے لیے لوگ میدانوں میں آئے ہیں، لوگ میدان میں آئے ہیں۔ بالآخر جیسے زمزم کا کنواں آخر کے اندر آ کے رب کائنات نے عبد المطلب کو دکھایا، خواب میں دکھایا، بتایا کہ کنواں یہاں ہے۔ آخر کے اندر عبد المطلب نے زمزم کا کنواں نکالا تھا، زمزم کا کنواں ظاہر کیا تھا۔ آخری کیل عبد المطلب نے ٹھوکی تھی، آخر کے اندر عبد المطلب نے زمزم کے نشانات واضح کر دیے تھے۔ اسی طرح ہر دور کے اندر علماء امت نے اصحاب محمد کا اپنے اپنے انداز میں دفاع کیا تھا، لیکن بالآخر اللہ نے اس عظمت والے کام کے لیے آخری کیل کے طور پہ جس شخصیت کا انتخاب کیا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ فنافی صحابہ امیر عظیمت حق نواز جنگوی شہید تھا، جس کو اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کی کاموس کے لیے آخری کیل کے طور پہ چنا تھا۔ اس نے پیغمبر کے صحابہ کی کاموس کے اوپر آخری کیل اس طرح پیوست کی ہے جس طرح زمزم کا کنواں عبد المطلب نے دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے اور قیامت کی صبح تک واضح ہی رہے گا۔ محمد کے صحابہ کے دفاع کے اندر حق نواز جھنگوی نے خون دے کر بچے یتیم کروا کے بیوی بیوہ کروا کے ایک نظریے پہ آخری کیل اس طرح ٹھوکی ہے۔ انشاءاللہ اب قیامت کی صبح تک صحابہ کے کردار پہ بھونکنے والوں کے پاؤں بند کر دیے گئے ہیں۔ آج دیکھیے ہر گلی کے اندر، دیکھیے تو صحیح ہر چوک کے اندر، دیکھیے تو صحیح ہر چوراہے کے اندر، دیکھیے تو صحیح ہر منبر کے اوپر، دیکھیے تو صحیح ہر محراب کے اوپر، دیکھیے تو صحیح ہر مسلک کے لوگ، دیکھیے تو صحیح مفسروں کو دیکھو، محدثوں کو دیکھو، محققوں کو دیکھو، معلموں کو دیکھو، صوفیاء کو دیکھو، اتقیاء کو دیکھو، ابدالوں کو دیکھو، اقطاب کو دیکھو، علم والوں کو دیکھو، دنیا داروں کو دیکھو، سیاستدانوں کو دیکھو، اسمبلیوں کو دیکھو، چوکوں کو دیکھو، چوراہوں کو دیکھو، گلیوں کو دیکھو، بازاروں کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، نوجوانوں کو دیکھو، بڑوں کو دیکھو، ہر طبقے کے انسان کو دیکھو تو صحیح، ہر ایک کی زبان پہ جنگوی کا اخلاص بول رہا ہے۔ ہر جگہ سے ایک ہی صدا آ رہی ہے، صحابہ 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 صحابہ۔ میرے ساتھ بولیے گا، کھڑے ہو کر ایک ماحول بنائیے گا، کھڑے ہو کر صحابہ جنگوی کا اخلاص بولے گا،
دنیا کو پتا چلے گا جنگ بھی آخری کیل ہے. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رافضیت کی ماں کو پار چکا ہے. اب کوئی صحابہ پہ بھونکنے والا نظر نہیں آئے گا. ایک ہی صدا لگے گی. کیا صدا لگے گی؟ صحابہ 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 صحابہ. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. صحابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل، صحابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل، قدم آگے آگے بڑھائے چلا چل. ابو بکر کی یہ صداقت کا پرچم، عمر کی نرالی عدالت کا پرچم، عثمان کی یہ سخاوت کا پرچم، حیدر و معاویہ کی شجاعت کا پرچم. تو شجاعت سے اس کو اٹھائے چلا چل، قدم آگے آگے بڑھائے چلا چل. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے.